وضو کا طریقہ ہم نے سماعت فرمایا تھا، وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہے، اور وضو کو کرنے میں کیا چیزیں ایسی ہیں جس میں وضو مکروہ ہوتا ہے، مکروہ کا گناہ ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سماعت کی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا پچھلی کلاسوں میں، تو لہٰذا آج ہم پڑھیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ در حقیقت ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آج اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور اس کے بعد غسل کا بیان جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ تو جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ یعنی جب آپ کا ستر کھل جاتا ہے اور آپ کپڑے بدلتے ہیں تو اس میں بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ان کا وضو ٹوٹ گیا کیونکہ ان کا ستر کھل گیا تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا ستر کھل گیا ہے اور آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے ہیں تو آپ کا وضو نہیں جائے گا۔ آپ جو وضو آپ نے کیا ہوا تھا اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور تمام دیگر کام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عوام الناس میں مشہور ہے کہ اگر ڈرپ یا انجیکشن لگوا دی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ڈرپ یا انجیکشن جب آپ کے نس میں لگتا ہے تو اس میں جب تک کہ خون ظاہر نہ ہو، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈرپ آپ نے اپنے ہاتھ میں لگوائی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ڈرپ کے اندر ہمیں خون کا ایک رنگ محسوس ہوتا ہے اندر آتے ہوئے، مطلب کہ اندر جانے کے بجائے وہ باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں صرف جو ہے وہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ڈرپ بالکل اسی حالت میں ہے جس حالت میں لگی تھی، کسی طرح کی سرخی اس میں ظاہر نہیں ہو رہی، تو آپ کا وضو نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں، چاہے آپ جسم میں لگوا رہے ہیں یا پھر نس میں لگوا رہے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر انجیکشن لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر انجیکشن لگنے کے بعد کسی طرح سے خون باہر آ جاتا ہے اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر حکم جو ہے وہ مختلف ہوگا، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بصورت دیگر آپ کا جو وضو ہے وہ سلامت رہے گا اور نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے عوام الناس میں مشہور ہے کہ اگر ہم گالی بکتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ گالی بکنا ایک بڑا ہی ناجائز عمل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، ادب کے بھی خلاف ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں وضو ٹوٹنے کا اور نہ ٹوٹنے کا، تو اس صورت میں اس کا حکم یہی ہے کہ گالی بکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، کیونکہ گالی دینے کا جو گناہ ہے، غیبت کرنے کا جو گناہ ہے، تو پہلے بھی اس پہ موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی کہ وضو کرنے سے جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت ہی ناجائز عمل ہے، لیکن اس میں وضو کر لینا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے عوام الناس میں مشہور ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اکثر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور خنزیر کا نام تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ زیادہ تر خواتین میں یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں، اور وہ بھی جو پرانی خواتین ہوتی ہیں ان کی بالکل ہی الگ شریعت سے ہٹ کے ان کی رواج ہوتے ہیں، روایت ہوتی ہے۔ بہرحال اگر ایسا آپ کی کبھی سننے میں بھی آئے تو آپ ان کی بھی اصلاح کریں۔ یہ جو چیزیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وضو سلامت رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ گانا سنتے ہیں، حالانکہ گانا سننا ایک اچھا فعل نہیں ہے، گناہ کا باعث ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کا بڑا ہی سخت حساب ہوگا جو آپ اپنے کانوں سے گانا سنتے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن وضو بہرحال اس سے نہیں ٹوٹے گا، وضو آپ کا سلامت رہے گا۔ اب جو آخر میں 4 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ حکم وضو ٹوٹنے کا یا نہ ٹوٹنے کا اس حوالے سے لگایا جائے گا کہ آپ کا جو اگلا حصہ ہے وہاں سے اگر کوئی مادہ خارج ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر مزی ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو گئی ہے تو غسل آپ پہ فرض ہو جائے گا۔ اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے اپنا یا کسی کا ستر کھلا ہوا دیکھ لیا یا ستر کو ہاتھ لگایا، تو ہاتھ لگانے سے یا دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جیسے بارہا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر صرف حکم بتایا جا رہا ہے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے حوالے سے۔ کسی کا ستر دیکھنا چونکہ ایک بڑا ہی ناجائز اور حرام کام ہے، تو اس کا حکم ایک الگ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وضو ٹوٹنے کا حکم یہ ہے کہ اگر دیکھنے سے آپ کی مزی خارج ہوتی ہے
تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منی شہوت کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے تو آپ کا غسل جو ہے آپ پہ فرض ہو جائے گا، یعنی حد سے اکبر میں یہ چیز آ جائے گی۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کو چھو لینے سے، پہلا نمبر تک کیا تھا؟ ستر دیکھنے سے، دوسرا ستر کو ہاتھ لگانے سے، تیسرا عورت اور مرد کو ایک دوسرے کو چھو لینے سے۔ یعنی اگر عورت اور مرد آپس میں ٹکرا جائیں تو اس سے بہرحال وضو تو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ مزی یا منی خارج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے آخری جو ہے چوتھا عمل وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گندا منظر دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی حرام کام ہے، گناہ کی طرف، جہنم کی طرف لے جانے والا، لیکن وضو کے حوالے سے اس کا حکم یہ ہوگا کہ کوئی گندا منظر اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے اگر آپ کی مزی خارج نہیں ہوتی تو آپ کا وضو سلامت ہے، اور اگر آپ کی مزی خارج ہو جاتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منی شہوت کے ساتھ نکل جاتی ہے تو آپ کا غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ تو یہاں تک کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ کے کوئی سوال دل میں آیا ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلی کلاسوں میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ وضو جو ہے وہ کہیں پہ فرض ہوتا ہے، کہیں پہ واجب ہوتا ہے، اور کہیں پہ سنت یا مستحب عمل ہوتا ہے۔ تو وہ سب چیزیں کیا آپ کی ذہن میں ہیں؟ کس کس کو یہ چیز یاد ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وضو جو ہے یہ 3 مقام پر فرض ہے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے کہ کسی بھی طرح کی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے نفل ہے، چاہے سنت ہے، چاہے فرض ہے، یا نماز جنازہ ہے، یا شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ اگر اخبار میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اخبار کا کوئی ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے اور ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آیت آپ کو نظر آ گئی، یا پھر آپ کو کوئی دعوت نامہ ملتا ہے، آپ کو سب پتہ نہیں ہوتا، آپ کھول کے دیکھتے ہیں، آپ نے ہاتھ میں لے لیا دعوت نامہ اور اس میں کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے حکم یہ ہوگا کہ جس جگہ پر وہ لکھا ہوا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جہاں پہ انا لکھا ہوا ہے، جہاں پہ وہ نقش بنا ہوا، اس نقش کے علاوہ برابر سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ امتحان دے رہے ہوتے ہیں، اسلامیات کے امتحان ہے، اور ان کو کوئی سورت یا کوئی آیت لکھنی ہے بغیر وضو کے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فقہا جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، جیسے اگر کوئی بچہ پیپر دینے گیا ہے اور اس کو عربی کی کوئی عبارت لکھنی ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، تو اب چونکہ اس کے لیے مجبوری ہے کہ اس کو لکھنا ہی پڑے گا اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے، اس صورت میں وہ لکھ سکتا ہے، لیکن احتیاط اس کو کرنی ہوگی کہ لکھنے کے بعد جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اس کا ہاتھ ٹچ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کا کام ہی قرآن کی آیتیں لکھنے کا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بار بار وضو کرنا جو ہے بڑا ہی مشقت کا کام ہے، تو اس صورت میں بھی فقہا یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کام ہی قرآن مجید کی آیات کو لکھنا ہے اور وہ اس کی روزی کا حصہ ہے، تو اس صورت میں بھی حکم وہی ہوگا جو طلبہ کے لیے تھا، یعنی وہ لکھے گا اس انداز میں کہ جب وہ لکھ دے گا تو اس کے اوپر اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو چیز آپ کو بتائی جائے گی وہ یہ کہ کہاں پہ وضو جو ہے وہ کرنا واجب ہے، تو صرف ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر وضو کرنا واجب ہے، اور وہ ہے طواف، یعنی جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے گا تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ 3 صورتیں ایسی تھی کہ جہاں پہ فرض تھا وہ آپ کو بتائی گئی ہیں، ایک صورت ایسی ہے جہاں پہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں سنت یا مستحب ہے۔ یعنی اگر اب آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے کہ میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میرا وضو نہیں ہے، میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، اس کو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ایک مسئلہ ہو گیا کہ وضو کہاں پہ کرنا فرض ہے، کہاں واجب ہے، کہاں سنت ہے۔ جہاں فرض اور واجب ہے وہاں پہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، وہاں پہ وضو کرنا ہی پڑے گا۔ جہاں پہ سنت یا مستحب ہے وہاں پر جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام تو ہو جائے گا،
لیکن بہرحال جو وضو کی برکتیں ہیں اس سے آپ معلوم ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں کچھ اور ہوگی. بغیر وضو کے پڑھتے ہیں تو قبول بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وضو کر کے پڑھنے میں اور وضو کے بغیر پڑھنے میں جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، اس میں جلدی واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے استغفار کی تسبیح جو بھی ذکر و اذکار آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ وضو کرنا سنت یا مستحب ہے. غسل کا بیان آئے گا تو اس میں بالکل آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس میں جو وضو کے آپ کے اعضاء ہیں اس پہ بھی آپ پانی بہا دیتے ہیں. تو وضو تو آپ کو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے چاہے آپ کی نیت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو غسل کرنے میں چونکہ وضو کے اعضاء بھی آپ دھو لیتے ہیں تو غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. سوال کیا گیا ہے کہ جو بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں چھوٹے نابالغ تو ان کو اکثر پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور پیچھے بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، جس سے بچے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ مسجد بھی نہیں آتا. تو کیا بچوں کو نماز میں پیچھا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں یہ دیکھیں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جہاں پہ نماز ہو رہی ہے کیا وہاں پہ بچے اتنی تعداد میں ہیں کہ بچوں کی الگ صف بنی ہوئی ہے. اگر ایسا ہے کہ بچوں کی الگ سے صف بنی ہوئی اور حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے بچے غائب نہیں ہوں گے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے آپ نے آگے کر دیے اپنے والد کے ساتھ ہے، کسی بھی رشتے دار کے ساتھ نماز پڑھنے، آپ پیچھے کر دیے، پھر پیچھے جب وہ سب مکمل ہونے لگتی ہے تو اس کو اور پیچھے کر دیا تو آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بالکل ہی پیچھے چلا جاتا ہے. تو اب آج کل حالات بھی ایسے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیچھے وہ بچہ جب چلا گیا ہے تو کوئی اس کو لے کے جائے گا یا نہیں جائے گا. اکثر جو والد ہے وہ بھی نماز میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچہ نماز کے بعد جو ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس صورت میں تو دیکھیں بالکل ناجائز. بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے کا اس کو ہم پیار سے سمجھائیں گے. جب 10 سال کا ہو جائے گا تو اس کو ہم ڈانٹیں گے، زبردستی سے نماز پڑھوائیں گے. چونکہ جو بالغ ہونے کی عمر ہے مرد کے لیے وہ ہے 12 سے 15 سال. ان سالوں کے درمیان وہ بالغ ہو جائے گا تو پہلے سے ہی اس کی تربیت کرنی ہے. اب یہ جو میں آپ کو مسئلے بتا رہا ہوں وضو کے اور ابھی غسل کے بھی بتاؤں گا، تو یہ تمام مسائل ایک بچے کو اس وقت پتہ ہونے چاہیے کہ جب وہ بالغ نہیں تھا، تاکہ جب وہ بالغ ہو اور پہلی دفعہ اس کو احترام ہو تو اس کو پتا ہو کہ وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، قرآن مجید کو پڑھ بھی نہیں سکتا، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ تمام جو فرضی علوم ہے نا، یہ تمام علوم ایسے ہیں کہ جو بچے کو بالغ ہونے سے پہلے بتانا بہت ہی ضروری ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اتنے بچے تعداد میں تھے کہ ان کی صف پیچھے بن سکتی تھی تو آپ ان کو پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن بڑی ہی شفقت کے ساتھ کہ بچے کی بھی دل آزاری نہ ہو اور اگلی دفعہ بھی وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. کیونکہ جب بچہ 7 سال کا ہوگا تو اس کو ہم پیار سے سمجھائیں گے، جب 10 سال کا ہوگا تو ہم اس کو ڈانٹ کے نماز کا حکم دیں گے، اور جب وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں آ جائے گا تو پھر تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. اور چونکہ بچے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں مسجد جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ڈانٹ کے زبردستی پیچھے کر دیا جاتا ہے تو وہ مسجد بھی نہیں آئے گا، وہ خود بھی گناہ گار ہوگا، اور جس کی حرکت کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے تو اس کو بھی پوری زندگی اس کا گناہ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ بچے کو اگر پیچھے بھی کر رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ بچہ کتنا بڑا ہے. اگر وہ بچہ اس عمر میں آ گیا ہے کہ اب وہ بالغ ہے تو اس کی نیت باندھنے کے بعد تو اس کو کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر وہ 2 قدم سے زیادہ پیچھے ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں مسئلہ آپ کو پتا ہے نا کہ 2 قدم آپ چل سکتے ہیں، تیسرا قدم ہو گیا تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. تو وہی حکم اس بچے کے لیے تھے، کیونکہ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو وہ شریعت کا مکلف ہے. 40 سال کے آدمی پہ جو احکامات ہے وہی اس 12 سال کے بچے پہ بھی لگے. اگر وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ابھی وہ نابالغی کی عمر میں تھا تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کو پیچھے کرنا مناسب ہے یا نہیں. بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو پیچھے نہ کریں، لیکن اگر مناسب ہو پیچھے بچوں کی صف بنی ہوئی ہے تو آپ بڑی شفقت کے ساتھ اس کو پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن بہتری کس میں کہ آپ کسی بھی بچے کو صف میں سے پیچھے نہ کریں اگر وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل ایسے اگر بچہ 7 سال کا بھی ہے
اور وہ چیزوں کو سمجھتا ہے تو آپ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. صحیح آپ نے فرمایا. یہی میں بھی بتا رہا تھا کہ پیچھے نہ کریں. بچہ چھوٹا بھی ہے اور اگر بچہ ذرا سا بھی سمجھدار ہے پھر تو اس کو پیچھے بالکل بھی نہ کریں. بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اور اگر ایک اکیلا بچہ صف میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو ویسے بھی پیچھے کرنا مناسب نہیں، پیچھے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی سب پیچھے بچوں کی الگ سے بنی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایسا اہتمام ہے کہ بچوں کا خیال بھی رکھا جائے یا بچے وہاں پہ محفوظ ہے تو ان کو اس صورت میں کر سکتے ہیں. بصورت دیگر ان کو پیچھے کرنا مناسب نہیں ہے. اور اگر وہ بچہ سمجھدار ہے اور بالغ ہو چکا ہے تو پھر تو سخت گناہ اور حرام میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وضو کے حوالے سے جو ہے ابھی تقریباً ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پٹی بندی بھی ہو وضو کے اعضاء میں سے کہیں پہ تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے. تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پٹی بنی بھی ہو یا پھر کوئی زخم ہو اس کی جگہ پہ، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر زخم ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ پانی بہا سکتے ہیں تو پھر تو جو نارمل طریقہ ہے وضو کا اسی طریقے سے آپ اس میں پانی بہائیں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پانی بہائیں گے تو سخت تکلیف کا اندیشہ ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس میں پھر آپ مسح کر سکتے ہیں. اور مسح بھی نہیں کر سکتے اگر اتنی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی اس اعضا کی، تو اس میں پھر یہ حکم ہے کہ آپ کپڑا ڈالیں گے اوپر اور اس کے اوپر سے مسح کریں گے. اور اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں اس حصے کو دھونے کی یا مسح کرنے کی چھوٹ ہوگی. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اگر اس کنڈیشن میں ہو تو ایک دفعہ جو امام صاحب یا پھر جو مفتی یا علماء ہیں ان کو ایک دفعہ بتا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس صورت کو ہم اس چیز کو اتنا زیادہ سمجھ رہے ہو لیکن اصل میں وہ ایسی نہ ہو. یعنی وہاں پہ مسح کیا جا سکتا ہے اور ہمیں مسح بھی کرنا چھوڑ دیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی حصے کے اوپر آپ کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی اس طرح بندھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس پٹی کو آپ کھول دیں گے تو دوبارہ ویسی نہیں باندھ سکتے، تو اس کو پھر بندھی رہنے دیں گے، پٹی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں. اگر اس پٹی کے اوپر سے پانی بہایا جا سکتا ہے اور وہ پٹی اس طرح کی ہے کہ خراب نہیں ہوگی اور اندر کا جو آپ کا زخم ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا تو پھر آپ اس پہ پانی بہا دیں. اور اگر خراب ہو جائے گی پٹی کے اندر کا زخم تو اس پہ پھر صرف مسح کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ زخم اتنا بہتر ہو گیا ہے کہ آپ وہ پٹی کے بغیر بھی آپ دھو سکتے ہیں یا مسح کر سکتے ہیں تو پھر اب لازم کیا ہو جائے گا، پٹی ہٹا کے اس کو دھونا. تو وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم غسل کو ڈسکس کریں گے، غسل کے فرائض، غسل کا سنت طریقہ اور غسل کے مسائل. انشاءاللہ یہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا بھی پڑھا اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.